اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت، خدمات، زمانہ اور جو ان کو چیلنجز درپیش تھے اور امام علیہ السلام نے ان کا کیسے حل کیا، اور امام علیہ السلام کا تعارف اور یہ چیزیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو امام علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 128 سن ہجری میں ہوتی ہے، اور بعض میں البتہ 129 بھی ذکر کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جو بنو امیہ کا بالکل آخری دور ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال کے بعد بنی عباس کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے امام صادق علیہ السلام کا زمانہ جو وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا کہ ایک حکومت جا رہی تھی بنو امیہ کی، اور بنی عباس کی حکومت آ رہی تھی، اور امام علیہ السلام بالکل اس بچپنے میں تھے، اور لہٰذا انہوں نے اس تبدیلی کو کسی نہ کسی حد تک دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد بنی عباس کے آغاز کا دور جو وہ امام علیہ السلام نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اور آپ کی ولادت جو وہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے ابوا کے نام سے۔ مدینے سے جب مکہ کی طرف چلیں تو مدینے سے نکلتا ہی ایک مقام آتا ہے ابوا کا مقام، جہاں پر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر بھی جو ہے وہ وہیں پر ہے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا۔ آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ حمیدہ خاتون تھا، اور یہ بربر قبیلے سے تھیں، افریقہ کے۔ اور ایک جو اہم اور چیز ہے وہ یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو امام صادق علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں، ان تمام کی جو والدہ گرامی ہیں وہ سب ام ولد ہیں، یعنی کنیز تھیں، ان کو آزاد کر کے پھر ائمہ علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ یعنی امام صادق کے بعد جتنے بھی ائمہ ہیں، ان کی والدہ گرامی کو اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرے علاقوں سے آئی ہیں، یہ کنیزیں تھیں، اور پھر جو ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کی گئی، ام ولد، یعنی اس کنیز کو عربی میں ام ولد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بربر قبیلے سے تھی۔ بربر قبیلہ جو وہ افریقہ کے، اگر مصر اور اسکندریہ اور اس سے آگے جائیں تو وہاں پہ افریقہ کے ایک مشہور جو ہے وہ قبیلہ بربر قبیلہ ہے، تو یہ اس سے تعلق رکھتی تھیں۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ آپ کا جو ہے نا وہ شہادت 25 رجب 183 سن ہجری ہارون کے دور میں قید خانے میں ہوئی، اور بعض نے آپ کی تاریخی شہادت 5 رجب بھی اور بعض نے 6 رجب بھی ذکر کی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ آپ کی جو مختلف القابات اور وہ چیزیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن، یعنی امام علیہ السلام کی کنیت جو وہ ابو الحسن، اور جب بھی حدیث میں ابو الحسن فقط ابو الحسن کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد امیر المومنین ہوتے ہیں۔ ابو الحسن اول جب کہا جائے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ابو الحسن ثانی کہا جائے تو امام رضا ہوتے ہیں، اور ابو الحسن ثالث کہا جائے تو امام علی نقی جو ہے نا اس سے مراد ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس 3 یعنی 4 ابو الحسن ائمہ علیہ السلام میں، امیر المومنین ابو الحسن ہیں، امام موسیٰ کاظم ابو الحسن ہیں، اور امام رضا علیہ السلام ابو الحسن ہیں، اور امام علی نقی علیہ السلام جو ہے وہ ابو الحسن ہے، یہ ان کی کنیت ہے۔ اور حدیث میں اول، ثانی یعنی پہلے، دوسرے اور تیسرے جو ہے وہ کر کے ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ بہت زیادہ ٹھنڈے مزاج کے تھے، غصہ پی جانے والے تھے، یہ صفت بہت زیادہ غالب تھی۔ اگر کوئی آپ پر ظلم بھی کرتا یا گستاخی کرتا یا کچھ بھی اس سے غلطی ہو جاتی تو امام علیہ السلام معاف کر دیا کرتے تھے، اور غصہ پی جانے والکاظمین الغیظ کا مصداق جو ہے وہ امام علیہ السلام تھے۔ کاظم کا مطلب ہی غصے کو پی جانے والا، جذب کر لینے والا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام علم، تقوی، زہد، عبادت، سخاوت، اپنے دور کی بہت بڑی شخصیت، یعنی سب نے اعتراف کیا کہ ان سے بڑھ کر ہم نے عالم نہیں دیکھا۔ یہ عالم بھی ہیں، یہ فقیہ بھی ہیں، اور سخی اتنے تھے کہ امام کی تھیلیاں مشہور تھیں، یعنی اشرفیوں کی تھیلی موسیٰ ابن جعفر کی، تو لوگوں کے درمیان یہ زبان زدے عام تھی۔ بہت زیادہ سخاوت جو وہ امام علیہ السلام کیا کرتے تھے، لوگوں میں انفاق کیا کرتے تھے، غریبوں میں بانٹا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو علماء کی نظر میں جو امام علیہ السلام کا مقام ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ مفید نے امام علیہ السلام کی جو تاریخ کی، کہتے ہیں کہ
ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین، فقیہ ترین، سخی ترین اور معزز ترین انسان تھے. یعنی اس سے بڑھ کر یہ ساری کی ساری خوبیاں جو ہے وہ امام علیہ السلام میں جمع تھیں. البتہ ہر امام کے بارے میں تقریباً کم و بیش جو ہے وہ یہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں. آپ کی فقاہت، جو فقہ میں آپ کا مقام تھا، دیانت، عبادت، حلم اور صبر کا مجموعہ تھا. یہ ابن ابی الحدید کہتا ہے، معتزلی جو ہے وہ، جب شیعہ نہیں ہے. یعقوبی کہتے ہیں کہ موسیٰ ابن جعفر اپنے زمانے کے عابد ترین انسان تھے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کتاب میں شذرات و ذہب ہے، اس میں کہ آپ صالح، عابد، سخی، علیم اور عظیم الشان شخصیت کے مالک تھے. اس کے علاوہ جو دوسرے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ امام علیہ السلام کی تعریف کی. فی الحال فرصت نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، لیکن تقریباً تمام جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک ہی قسم کے انہوں نے الفاظ امام کے بارے میں، یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام سے بڑھ کر کسی کی شخصیت نہیں ہے. علم میں، زہد میں، تقویٰ میں، سخاوت میں، فقاہت میں، دیانت میں امام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جس زمانے میں، وہ زمانہ کیسا ہے. یہ زمانہ بڑا پراشوب ہے، یعنی اپنے لحاظ سے. ایک یہ کہ امام علیہ السلام کی امامت کا دورانیہ پورے امامت کے دور میں، یعنی ہر امام سے زیادہ، امام 35 سال تک امام رہتے ہیں. یعنی اس کے علاوہ 34 سال ہمیں ملتے ہیں یا 30 سال ملتے ہیں. سب سے زیادہ دورانیہ امامت کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 35 سال کا دوران امامت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں تو ان کو تھریٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ان کی جان کو خطرہ ہے. منصور نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ جو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا وصی ہوگا، جس کے نام انہوں نے وصیت کی ہوگی، ان کا نائب اور جانشین ہوگا، اس کو میں قتل کروا دوں گا. امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ منصور نے یہ جو ہے وہ ناپاک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ جو بھی ان کا وصی ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو امام صادق علیہ السلام نے اس کو بھانپتے ہوئے کہ یہ ان کے دنبال میں اور قتل کرنا چاہتا ہے امام کو، اس نے 3 یا 5 لوگوں کے نام وصیت کی، جس میں خود منصور بھی شامل ہے. لہٰذا وہ جو ایک انہوں نے پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ جو بھی وصی ہوگا، وصی تو وہ خود بھی ہے، وصی تو جناب جو ہے ان کی والدہ بھی ہیں، میدہ خاتون بھی ہیں، اور ان کے ایک بھائی بھی ہیں. تو یہ 5 افراد جب وصی ہیں اور ان کے نام وصی ہے تو اب وہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. یعنی دیکھیں، اس سے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف حالات کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ امام اس عالم میں امام بنتے ہیں کہ جب خلیفہ پہلے سے ان پہ نظر رکھے ہوئے کہ جیسے ہی یہ خلیفہ بنیں گے، امام بنیں گے، میں ان کو شہید کر دوں گا. لیکن اس کے باوجود، یعنی یہ تھریٹس معمولی نہیں ہے امام علیہ السلام کو، اس کی امام علیہ السلام پر نظر ہے، زیر نظر رکھا ہوا ہے سب کچھ. لیکن سب سے طولانی ترین دور جو ہے وہ امام علیہ السلام کا ہے. یعنی تھریٹس ہونے کے باوجود، باقی بھی ائمہ کو تھریٹس ہیں، لیکن اس طریقے سے آغاز میں صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تھریٹس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. اور امام جو ہے وہ 35 سال تک جو ہے وہ انتہائی رازداری سے، انتہائی جو ہے وہ مخفی طریقے سے اپنا ایک نیٹ ورک بناتے ہیں، کام کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کریں گے. اور ان کی کوشش، اور یہ نہیں کہ بالکل آرام سے یہ کام کرتے ہیں، نہیں، متعدد مرتبہ امام علیہ السلام کو قید کیا گیا، متعدد مرتبہ ان کو لے جایا جاتا ہے، قید میں ڈالا جاتا ہے، مختلف قیدوں میں رکھا جاتا ہے، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں. یعنی دشمن بھی جو ہے وہ ان سے غافل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کے دنبال میں. اور دوسری وجہ یہ ایک نقطہ، دوسرا نقطہ اگر دیکھیں، بظاہر جو ہے وہ امام علیہ السلام کی جو تصویر ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے، ایک مظلوم سا امام ہے جو قید خانے میں پڑا ہے، اور قید خانے میں بس جو ہے وہ عبادت میں اور سجدوں میں مشغول رہتا ہے. حتیٰ جس زندان میں وہ قید ہیں، وہ دور سے جو ہے وہ ہارون کے محل سے نظر آتا ہے. ہارون ایک دفعہ اپنے محل پہ ہے تو اس نے دیکھا کہ اس قید خانے میں جو کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی، فقط ایک چھوٹی سی کپڑوں کی گٹھڑی پڑی ہوئی ہے اور باقی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس نے قید خانے کے اس کو جو تھا دروگا، اس کو بلایا، اس سے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، میں تو قید خانے میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، وہاں تو صرف جو کپڑوں کی ایک گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، امام موسیٰ کاظم جو وہ کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو وہ عبادت، وہ جو گٹھڑی پڑی ہے وہ گٹھڑی نہیں ہے، وہ امام علیہ السلام سجدے کی حالت میں اور اتنے نحیف ہو چکے ہیں کہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ گٹھڑی پڑی اور زیادہ وہ سجدے کی حالت میں ہی گزارتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں فقط یہی تصویر ہوتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں پڑے ہیں، قید میں ہارون پر ظلم و ستم کرتا ہے، ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے، دوسرے سے تیسرے قید خانے میں، بس
یہیں تک جو ہے وہ ہمارا امام کے ساتھ تعارف ہے. جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام فقط روتے رہتے ہیں اور بیمار ہیں اور بس وہ نہیں. آپ دیکھیں کہ اگر امام فقط عبادت کرتے، فقط ریاضت کرتے، فقط جو ہے وہ یہی کام کرتے تو یہ کام تو دوسرے زاہد اور عابد بھی کر رہے تھے. کئی افراد ایسے تھے جو زہد میں بہت معروف تھے، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں. ان میں سے کسی کو بھی حکومت نے گرفتار نہیں کیا، زندان میں نہیں ڈالا، حکومت کو کسی سے خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے حالات، کچھ ایسے واقعات ضرور ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ امام کو آغاز میں بھی تھریٹس ہیں، امام کو امامت کے دوران بھی تھریٹس ہیں، اور انہی تھریٹس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کی شہادت بھی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ امام نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ جو حکومت کو خطرہ بن سکتے تھے، حکومت کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے. بس کچھ نہ کچھ امام نے ایسا ضرور کیا ہے، یہ فقط جو ہے وہ ظاہری نہیں ہے. تو وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اقدامات کیا تھے. اس سے پہلے کہ ہم ان اقدامات کو ذکر کریں، اور وہ اصلی جو تھا وہ ایک وکالت کا نیٹ ورک تھا جو امام نے بنایا. ایک شبکہ وکالت تھا، ایک نیٹ ورک تھا کہ امام نے اپنے پوری دنیا میں وکیل جو وہ معین کیے تھے، اور لوگوں کے ساتھ جو رابطہ ہوتا تھا وہ وکالت کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا. تو جس کی وجہ سے پوری دنیا کے شیعہ امام کے ساتھ مربوط ہو گئے، ایک تنظیم بن گئی. پھر امام کے پاس جو خمس کے مال آیا کرتے تھے، اور یہ سارا تھا جس کی وجہ سے جو امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام، یعنی یہ مشکل ہمیں تقریباً ہر امام کے بعد جو وہ اس دور کے بعد جو پیش آنے لگتی ہے. جب ایک امام دنیا سے جاتا ہے اور دوسرا امام آتا ہے تو اب لوگوں کو پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اعلان کر کے نہیں جاتے تھے ائمہ علیہ السلام کہ میرے بعد یہ امام ہوگا؟ پھر شیعہ ہمیشہ حیرت کا شکار کیوں ہوتے تھے؟ کیوں شیعہ کو مشکل پیش ہوتی تھی کہ ہمارا امام کون ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا تھا؟ جبکہ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، کہا کہ مولا موت تو برحق ہے، آپ اگر دنیا سے خدا نہ خواستہ جو رخصت ہو جائیں تو ہم آپ کے بعد کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام کہتے تھے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کی طرف رجوع کرو. یہ بھی تو ہمارے پاس روایات ہیں. جب لوگوں کو پتہ ہوتا تھا تو پھر امام کی مورد میں لوگ حیران و سرگردان کیوں ہو جاتے تھے کہ ہمیں امام کا پتہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو علل اعلان جو ہے وہ امامت کا تعین نہیں کرتے تھے. وہ جو روایات ہیں وہ خاص خاص لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ نے جو یہ کام کرنا ہے، ورنہ ہر بندے سے یہ بات نہیں کرتے تھے. اور دوسرا یہ کہ شدید گھٹن کا ماحول ہے، امام علیہ السلام زیر نظر ہیں، امام علیہ السلام کو تھریٹس ہیں، ہر بندے کو امام بتا بھی نہیں سکتے. اور پھر دوسرا یہ کہ شیعوں میں بھی اتنی ظرفیت نہیں ہے، شیعوں میں بھی اتنی ظرفیت نہیں ہے. امام علیہ السلام کی شہادت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام ان سے بات کرتے ہیں راز کی، اور یہ جا کے بیچ چوک میں بانڈا پھوڑ دیتے ہیں. یہ امام صادق علیہ السلام بھی اپنے اصحاب سے شاکی رہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں اور تمہیں منع کرتا ہوں کہ یہ رازداری ہے، یہ آپ نے کسی سے نہیں کرنی، آپ جا کے بیچ چوک میں ان لوگوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. تو یہ بھی وجہ بنتی تھی کہ امام علیہ السلام کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی. اور ادھر سے جو ہے وہ بعض امامزادوں کا رول بھی ہوتا تھا کہ جو امامت کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ امامت جو ہے وہ ہمیں مل جائے، اور وہ اپنے لیے تگودو کرتے تھے، اپنے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے تھے. وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ امامزادہ ہے، سید زادہ ہے، چونکہ جو بھی سید ہوتا ہے وہ ہمارے لیے تو قابل احترام ہوتا ہے. اب سید ہوتا ہے، جو مرضی کرے، تو وہ بھی امامزادہ ہے. اب لوگ جو ہے وہ ان کے پیروکار بن ہی جاتے ہیں. یعنی کوئی بھی بڑی شخصیت ہو یا اس کا بیٹا ہو تو چند پیروکار تو ان کے جو ہے نا وہ بزرگوں کے تقدس کی وجہ سے، ان کے احترام کی وجہ سے بن ہی جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک مشکل پیش آتی تھی کہ وہ اپنی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرتے تھے. بہرحال اس وجہ سے جو وہ شیعہ بہت زیادہ. پھر دوسرا یہ تھا کہ شیعہ جو پوری دنیا میں اب پھیل چکے ہیں. درست ہے کہ مرکز اصلی جو وہ عراق میں ہے، کوفہ میں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں مصر میں، شام میں، فلسطین میں، ہندوستان میں، عراق کے دوسرے علاقوں، دوسرے شہروں میں، حجاز میں، ہندوستان میں، یعنی پورے اس ایریے میں جو وہ شیعہ پھیل چکے ہیں، اور ان تک یہ اطلاع پہنچنا اس گھٹن کے ماحول میں بڑا مشکل ہے. تو یہ ساری وجوہات تھیں کہ جو ہے وہ جن کی وجہ سے یا تو امام خود اپنے جانشین کو پوشیدہ رکھتے تھے، یا جو ہے وہ حالات کی وجہ سے لوگوں سے پوشیدہ رہ جاتے تھے اور سب کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور اس کی وجہ سے شیعہ میں گروہبندیاں اور فرقے بھی بن جاتے تھے. یعنی یہی وجہ تھی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سوء استفادہ کرتے تھے. کہتے ہیں نا کہ جائے خالی رو دیو پور میں کونے، فارسی میں ایک کہاوت ہے
کہ جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ خالی نہیں رہتی، اس کو آ کے دیو اور جن پر کر لیتے ہیں. یعنی جب آپ ایک خلا چھوڑیں گے، جیسے ہمارے علماء نے ایک عرصے میں جو ممبر کو چھوڑا، کہا کہ نہیں یہ ممبر جو ہے وہ ہماری جگہ نہیں ہے، یہ تو جو ہے وہ ذاکروں کے حوالے کر دیا، خطیبوں کے حوالے کر دیا. اور ذاکر اور خطیب انہوں نے جب دیکھا کہ علم کی جگہ خالی ہے، یعنی علماء نے جب علمی ممبر خالی کیا تو اس کو بڑے بڑے دیوؤں نے پر کر لیا. یہ دیو اب آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. اب کوئی بھی اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، جو ممبر پہ آ جاتا ہے، ممبر پہ آ کے جو مرضی کہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کہاں سے پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے. جو وہ کہتا ہے بس چار زبان ہونا چاہیے، زبان اس کی چلنی چاہیے اور کینچی کی طرح چلنی چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ گھمانا جانتا ہو، لوگوں کے نزدیک وہ عالم ہے. یہ کیا، یہ وہی دیو ہے جس کو پر کر لیا. تو یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو جب اتھارٹی نہیں ہوتی تو جگہ خالی ہو جاتی ہے، اس خالی جگہ کو پھر گمراہ اور منحرف لوگ جو وہ آ کے اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں ایسی موقعیت سے. اس کے بعد جو ایک اور مسئلہ ہے وہ جناب اسماعیل کی امامت کا ہے. امام صادق علیہ السلام کے اپنے دور میں جو ہے وہ لوگوں میں یہ پایا جاتا تھا کہ کیونکہ اسماعیل بڑے بیٹے ہیں اور امامت کا حق بڑے بیٹے کو ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط جو تصور تھا وہ قائم ہو چکا تھا، اور امام علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط تصور قائم ہو چکا ہے. امام علیہ السلام اس غلط عقیدے کو، غلط فکر کو جانتے ہیں اور اس کا سدباب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ امام کی زندگی ہی میں جناب اسماعیل دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں. جناب اسماعیل فوت ہو گئے. امام علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، لوگوں کے سامنے انہیں کفن پہنایا، کفن سے ان کا چہرہ جو سب لوگوں کو دکھایا، خوب گریہ کیا. پھر جو ہے وہ اس کے پیچھے روتے ہوئے چلے، راستے میں اس کو رکھ کے پھر چہرے سے کپڑا ہٹا کے کفن سے ان کو خود بھی دیکھتے، دوسروں کو بھی دکھاتے، اور پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ڈالی. یعنی پورے اہتمام سے جناب اسماعیل کو دفن کیا. یہ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وہ جو غلط عقیدہ ہے کہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے وہ ختم کیا جا سکے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ امام کی اس عظمت، اس جلالت، اس علمی مقام کے باوجود، اور امام کو پتہ ہے کہ یہ انحراف معاشرے میں پایا جاتا ہے، اس کے باوجود اور امام کا سدباب کرنے کے باوجود، امام اس سے پہلے اس کا سدباب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو ایک فرقہ جو وجود میں آتا ہے وہ اسماعیلی ہے. جو لوگ قائل ہیں کہ اسماعیل جو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے وہ امام ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ لوٹ کے آئیں گے. بعض کہتے ہیں وہ مر گئے ہیں، زندہ ہو کر دوبارہ آئیں گے. بعض کہتے ہیں ان کا بیٹا محمد مختوم امام ہے. آپ دیکھیں کہ ایک امام کے ہوتے ہوئے، امام کے ایک مشکل کو جانتے ہوئے، اس مشکل کو حل کرنے کے باوجود بھی وہ مشکل جو ہے وہ امام کے بعد جو ہے وہ پھر سر اٹھا لیتی ہے. ایک امام کی زندگی میں یہ غلط عقیدہ پروان چڑھتا ہے. آج 1400 سال 1200 سال کے قریب جو ہے وہ ہمیں ہو چکے ہیں ہمارے امام کی غیبت کو، اور امام ہمارے درمیان ظاہری طور پر موجود نہیں ہیں. ہمارے درمیان کیا انحراف آ چکے ہوں گے، کیا گڑبڑ ہو چکی ہوگی، دین کا کیا حال ہو چکا ہوگا. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے دیکھنے کی کہ دین کیا ہے، دین کے اصلی تعلیمات کیا ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے بھی اس روز کے لیے جو دستور دیا ہے کہ جب بھی آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ کے لیے جو رہنما ہے وہ کتاب خدا ہے، کہ آپ کتاب خدا پر پرکھ کے دیکھیں. اس وقت جو ہمارا دین رائج ہے، ہماری رسومات رائج ہیں، ہمارے اعتقادات رائج ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کو دیکھیں کہ آیا ہمارے اعتقادات قرآن کے ساتھ سازگار ہیں، ہمارے رسم و رواج قرآن کے ساتھ سازگار ہیں، ہماری اقدار قرآن کے ساتھ سازگار ہیں یا نہیں. تو یہ ایک مسئلہ جو جناب اسماعیل کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بنا، ایک فرقہ اسماعیلیہ جو ہے وہ وجود میں آیا، اور امامت کا شبہ جو ہے یہاں پر، اور حتیٰ جو ہے ان کی مہدویت کا دعویٰ بھی کیا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام کے شہادت کے بعد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 فرقے جو ہے وجود میں آتے ہیں. 6 فرقے وجود میں آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ امام جو مسند علمی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ امام جس کے 40,000 شاگرد ہیں، وہ امام جس سے صرف کوفے میں 900 افراد جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم نقل روایت کر رہے ہیں، وہ امام جو ہے وہ جس کے بڑے بڑے امام جو ہے اس کے دوسرے مکاتب کے اس کے شاگرد ہیں. یہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد اتنا اختلاف کہ 6 فرقے وجود میں آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ 6 کے 6 جو ہے نا اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ امام کا گھرانہ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے امام صادق علیہ السلام کے بعد
جتنے بھی فرقے وجود میں آتے ہیں یہ فرقے داخلی ہیں، انٹرنل مسائل کی وجہ سے پیش آتے ہیں، یعنی باہر کے مسائل کے سب فرقے نہیں بن رہے۔ شیعہ میں اب جو فرقے بنیں گے امام صادق علیہ السلام کے شہادت سے لے کر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک دیکھیں گے کہ جو بھی فرقے بنتے ہیں وہ اندرونی عوامل کی وجہ سے، اس کی جو وجہ ہے وہ خود شیعوں کے اندر موجود ہے۔ پہلے جو کیسانیہ بنا وہ شیعوں کے اندر بھی موجود تھی، باہر بھی موجود تھی۔ زیدیہ بنا وہ شیعت کے اندر بھی اس کی وجہ موجود تھی، باہر بھی موجود تھی۔ لیکن یہ جو فرقے بنتے ہیں یہ خالصتاً شیعی ماحول کے اندر بنتے ہیں، یہاں پہ شیعہ کے اندر سے جو مشکلات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے یہ فرقے بنتے ہیں۔ پہلا فرقہ جو وہ کہتے ہیں امام صادق تو دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں، امام صادق مہدی موعود ہیں، یہی مہدی ہیں، یہی لوٹ کر آئیں گے، دنیا کو ظلم و ستم سے پاک کریں گے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی مہدویت کے قائل ہیں۔ اس فرقے کو نوسیہ کہتے ہیں، عبداللہ بن ناؤس کے پیروکار ہیں۔ دوسرے جو اسماعیلی خالص ہیں، جو کہتے ہیں کہ اسماعیل زندہ ہیں، لوٹ کر واپس آئیں گے، یہی مہدی موعود ہیں، یعنی مرے ہی نہیں ہیں اسماعیل جو ہیں وہ۔ اس کے بعد جو وہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، اسماعیل دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے فرزند محمد جو ہے وہ امام ہیں، یعنی یہ امامت کا سلسلہ اسماعیل سے ان کے بیٹے محمد تک۔ اور یہ فرقہ اسماعیلیہ جو اس وقت دنیا میں آپ کو آج بھی نظر آتا ہے، جس کے دو عمدتاً، ایک آغا خانی ہے جو لندن میں اور وہاں پہ ان کا مرکز ہے اس وقت، اور انڈیا میں بھی کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کے جی بی میں بہت زیادہ یہ لوگ جو وہ ایکٹیو ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ان کا گروپ ہے وہ ان کو بوہرے کہا جاتا ہے، فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان، اصل ان کا مرکز جو ہے وہ گجرات اور بمبئی ہے، وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ان کا جو ہے وہ داؤدی اور طیبی، ان میں بھی دو گروہ ہیں، ایک داؤدی ہیں اور ایک طیبی ہیں، بمبئی اور گجرات میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ ان کا جو ہے وہ مرکز ہیں، عبادت گاہیں ہیں، موجود ہیں۔ لاہور میں بھی جو ہے وہ یقیناً چونکہ نظر آتے رہتے ہیں یہاں پر بھی، اور راولپنڈی میں بھی باقاعدہ ان کی ایک مسجد اور مدرسہ فاطمیہ کے نام سے صدر کے علاقے میں موجود ہے، اور وہاں پر ان کی دکانیں اور کاروبار بھی موجود ہیں، مختلف کاروبار، چونکہ تاجر طبقہ ہے یہ اکثر جو ہے وہ کاروبار ہی کرتے ہیں، تو یہ موجود ہے۔ بس یہ اسماعیلی فرقہ ہوا۔ اس کے بعد ایک گروہ جو محمد ابن جعفر معروف بدیباج، یعنی ان کا امام علیہ السلام کے ایک اور بیٹے، ان کا جو ہے وہ پیروکار تھا۔ اور ایک گروہ جو ہے وہ عبداللہ افتح، امام علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جو اسماعیل سے چھوٹے تھے اور امام موسیٰ کاظم سے بڑے تھے، ان کا پیروکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ افتح جو ہے وہ بڑے بیٹے ہیں، اس لیے ہم ان کی امامت کے قائل ہیں۔ اور اس میں بہت سارے اور شیعہ بھی شامل ہو گئے کہ جنہوں نے عبداللہ بن افتح کو امام مانا، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ امامت کے قابل ہیں، یعنی جا کے ان سے سوالات کیے۔ جب ان سے سوال و جواب کیے اور ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ امام نہیں ہو سکتے۔ پھر وہ لوٹ کر واپس جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ تو یہ عبداللہ افتح، اور یہ 70 دن تک زندہ رہتے ہیں۔ 70 دن کے بعد یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں امام علیہ السلام کے بعد، لیکن یہ فرقہ باقی رہتا ہے۔ اچھا، منتہا یہ فرقہ یہ کیا کرتا ہے؟ فرقہ جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم کی طرف آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو فتیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سلسلہ امامت میں یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی مان رہے ہیں اور عبداللہ افتح کو بھی مان رہے ہیں، یعنی ان کا امامت کا سلسلہ اس طریقے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک پیچھے وہی سلسلہ لے کے آتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بعد جو ہے وہ عبداللہ افتح کو امام مانتے ہیں، اور عبداللہ افتح کے دنیا سے جانے کے بعد جو وہ امام موسیٰ کاظم ہیں۔ گویا یہ دو بھائیوں کی امامت کے قائل ہیں، ورنہ ہماری روایات ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کے علاوہ دو بھائی امام نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر جو وہ یہ فرقہ جو ہے وہ پہلی دفعہ وجود میں آتا ہے، پھر دوبارہ دو بھائیوں کی امامت کا قائل ہے، اور ان کی امامت کے سلسلے میں، اور یہ امام حسن عسکری کے دور تک باقی رہتے ہیں۔ یہ فکر باقی رہتی ہے کہ امامت کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، عبداللہ افتح اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم، اور یہ بہت برجستہ نمایاں لوگ ہیں، یہ محدثین ہیں، یہ فقہاء ہیں، یہ متکلمین ہیں، لیکن یہ انحراف ان میں باقی رہتا ہے۔ ائمہ کے شاگردی میں بھی رہتے ہیں، ائمہ کے اصحاب بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے عبداللہ افتح کو یہ امام مانتے ہیں، اور ایک عرصے تک مانتے ہیں، یعنی 50 60 70 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی گمراہی میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد چھٹا جو گروہ ہے وہ شیعہ خالص ہیں، کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جنہوں نے آ کے رجوع کیا اور ان کو آ کے امام مانا، تو یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام کے شیعہ ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا جو سیاسی طرز عمل تھا، چونکہ بڑا پرآشوب دور ہے، یہ 35 سال جو امام نے امامت کے گزارے، اس میں امام علیہ السلام کو بہت زیادہ مشکلات درپیش تھی، چیلنجز درپیش تھے اور تھریٹس تھے امام علیہ السلام کو، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے، اپنی اسٹریٹجی سے ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا اور تمام مشکلات کو فرصت میں تبدیل کیا،
اور حاکمان وقت کو ایک بہت ٹف ٹائم دیا امام علیہ السلام، بہت ٹف ٹائم دیا، یعنی اور بظاہر امام علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اور یہ جتنا بھی کام کیا امام علیہ السلام نے، امام کا فوکس جو وہ لوگوں کی تعلیم پر تھا، تربیت پر تھا، تزکیے پر تھا، اور کوئی سیاسی ایکٹیویٹی امام نے نہیں کی، حتیٰ جو سیاسی ایکٹیویٹیز تھیں امام نے ان سے دوری اختیار کی، بلکہ وہ سیاسی جو قیام ہوتے تھے ان کی مشکل جو ہے ان کی وجہ سے مشکل امام علیہ السلام کو بنتی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان ساری کارروائیوں کے پیچھے موسیٰ ابن جعفر ہیں، اور اس میں کچھ اپنے شیعہ اپنے بھی کچھ ایسے خیرخواہ ہوتے ہیں کہ جو شکایتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی ابن اسماعیل، یہ محمد ابن اسماعیل جو اسماعیل کے بیٹے ہیں، انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی جا کے جو ہارون سے شکایت کی تھی کہ یہاں پہ جو وہ ایک بادشاہ ہے، ایک حاکم اور خلیفہ ہے، یہ دو ہیں، چونکہ پورے ملک سے جو ٹیکس ہے وہ دونوں کے پاس آ رہا ہے، ان کے پاس بھی خمس کا مال آ رہا ہے، آپ کے پاس بھی ٹیکس کا مال آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ حاکم ہے یا آپ حاکم ہو، یعنی یہ تو اپنے گھر سے جو ہے نا گھر کا بھیدی ہے، اور یہ گھر کے بھیدی زیادہ خطرناک ہوا کرتے ہیں، یعنی یہ جو نقصان پہنچاتے ہیں اتنا باہر والا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بہرحال امام علیہ السلام کا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہے، اگر ہم دیکھیں تو عباسیوں اور علویوں کے تعلقات کیا ہیں، چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب میں نے بیان کیا تو اس میں تفصیل سے وقت نہیں تھا میں اس کو بیان کر سکتا کہ امام صادق علیہ السلام ایک ایسے دور میں ہے کہ جس میں ایک حکومت جا رہی ہے اور دوسری حکومت برسر اقتدار آ رہی ہے، بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا ہے 132 میں، اور بنی عباس آ رہے ہیں، یعنی امام صادق علیہ السلام نے 2016 سے یا 17 سے لے کر یعنی 15 سال جو گزارے ہیں وہ بنو امیہ کی حکومت میں گزارے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 16 سال یعنی 15-16 سال جو ہے وہ بنو امیہ کی حکومت میں، اور 15-16 سال ہی جو ہے وہ بنی عباس کی حکومت میں امام صادق علیہ السلام نے گزارے ہیں۔ اور جب بنو امیہ کے دور میں ظلم و ستم زیادہ ہوئے تو وہاں پہ ایک تحریک چلی ان کے خلاف، یہ تحریک انڈر گراؤنڈ تھی، اس کو جو وہ اور یہ شروع ہوئی جناب مختار کے قیام سے، کیسانیہ فرقے سے، اور بعد میں جو ہے وہ ان کے محمد ابن حنفیہ کے بیٹے تھے ابو ہاشم، ان کو زہر دے دیا جاتا ہے، اور وہ اس تحریک کے جو بھی ہے وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں عبید اللہ علی ابن محمد کو، جو عباس کی اولاد میں سے ہیں، عباسیوں کو، اور اس کے بعد اس تحریک کو عباسی لے کے آگے چلتے ہیں، یعنی یہ تحریک محمد ابن حنفی اور ان کے بیٹے نے شروع کی، لیکن ان کے بیٹے جو ہے وہ ان کو زہر دیا جاتا ہے حمیمہ شام سے واپسی پر، اور اس کے بعد یہ تحریک جو سونپ دی جاتی ہے بنی عباس کو، بنی عباس اس تحریک کو لے کے چلتے ہیں، ایران میں اپنے داعی یعنی مبلغین بناتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو جہاد کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، اور جو ہے پورے ایران میں ایک تحریک جو ہے وہ بنی عباس کے بنی امیہ کے خلاف اٹھتی ہے، اور 132 ہجری میں کیا ہوتا ہے، بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، بنی عباس کی حکومت آ جاتی ہے۔ امام علیہ السلام یہ سارا دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کاروائی دیکھ رہے ہیں۔ اگر امام علیہ السلام اس میں کچھ کرنا چاہیں ایکٹیویٹیز، یہ بہترین فرصت ہوتی ہے بظاہر، اگر ہم دیکھا جائے کہ جب ہر جو مرج کا زمانہ ہوتا ہے تو ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں، یعنی اور بسا اوقات اب تو جو حکومتیں ہیں، سیاستیں، وہ خود یہ کام کرتی ہیں، یعنی کچھ ایسی کارروائی کرتی ہیں یا میڈیا کے لوگ کرتے ہیں، ایسا واقعہ کریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ خبریں مل سکیں، اور یا ایسے واقعات کرتے ہیں کہ ان واقعات سے ان کو سیاسی فوائد حاصل ہو سکیں، یا ممکن ہے کہ دو افریق آپس میں لڑ، ایک تیسرا فریق وہاں پہ اپنا فائدہ اٹھا لے، یعنی یہ ساری جو ہے وہ سیاست بازیاں جو ہے وہ عام طور پر کی جاتی ہیں، یا اتنا گند ڈالا جاتا ہے کہ اس گند میں سے جو ہے وہ مچھلی، ایک فارسی کی تعبیر ہے کہ از آب گل آلود ماہی میں گیرن، یعنی گدلے پانی کو گدلا کر کے نا، اور اس سے پھر مچھلی پکڑنا آسان ہوتا ہے، چونکہ یعنی از آب گل آلود، پانی کو گدلا کر کے پھر اس میں سے اپنے لیے، تو بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اتنا گند ڈالتے ہیں، گند ڈالنے کے بعد اس میں سے اپنے فائدے کی چیزیں نکالتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ فرصت اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ بڑی مہم چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات سے کس قسم کا استفادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں امام علیہ السلام سیاسی تحریک بھی چلا سکتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کر کے قیام بھی کر سکتے تھے، حتیٰ بنی امیہ جب ختم ہوتے ہیں اور بنی عباس حکومت میں آتے ہیں تو سب سے پہلی آفر حکومت کی امام صادق علیہ السلام کو کی جاتی ہے۔ ابو سلمہ خلال جو ہے امام صادق علیہ السلام کو آفر کرتا ہے کہ یہ حکومت آپ لے لیں، امام کہتے ہیں نہیں، یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے، یعنی حکومت مل رہی ہے نہیں لے رہے، سیاسی اقدام کر سکتے ہیں نہیں کر رہے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے قیام کر سکتے ہیں نہیں کر رہے، کیوں یہ امام یہ کام نہیں کر رہے؟ اور حتیٰ جو علوی ہیں، جو فاطمی ہیں، ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا،
اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ فائدہ دوسرے لے جائیں گے۔ امام پہلے سے پریڈکشن کرتے ہیں کہ آپ یہ اسٹرگل کر تو رہے ہیں لیکن اس اسٹرگل کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، کی وجہ سے آپ جو وہ ہمیں روک رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا کام کرو، میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ امام اس فرصت میں علمی کام کرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ امام کا سارا فوکس جو ہے وہ علم پر ہے، تشیع کی حفاظت پر ہے، تشیع کو دوسرے فرقوں سے جدا کرنے پر ہے، تشیع کی فقہ تاسیس کرنے پر ہے، تشیع کا کلام تدوین کرنے پر ہے، تشیع کی حدیث بنانے پر ہے، یعنی تاکہ تشیع دوسروں سے بالکل جدا ہو جائے، کیونکہ جب تک یہ دوسروں میں رہیں گے یہ مکس ہو کے خراب ہوتے رہیں گے، مخلوط ہو کے خراب ہوتے ہیں۔ ویسے روابط ہونے چاہیے، اچھی بات ہے ایک انسانیت کے بیس پر، ایک ہمسایہ ہونے کے ناطے، لیکن جو فکری روابط ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، ورنہ ان سے متاثر ہو کے یہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ لہذا شیعت کی تاسیس کرتے ہیں، اسی لیے ہمارے مذہب کا نام مذہب جعفری ہے، چونکہ یہ امام سے منسوب ہے، امام نے اس کو تشخص دیا۔ اس سے پہلے شیعہ موجود ہیں، شیعہ کی فقہ موجود ہے، شیعہ کا کلام موجود ہے، لیکن ان کو ایک جو ہے وہ باقاعدہ شکل جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے آ کر دی، اور امام نے دیکھا کہ یہ جو وقت ہے جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپس میں لڑنے کا جو وقت ہے اس کو بجائے اس کے کہ میں سیاسی تحریک میں، چونکہ ابھی بہت ساری سیاسی تحریکیں ہیں اور یہ ہمارا ابھی وہ فائدہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس موقع میں اس سیاسی تحریک کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت ہمیں علم کا پرچار، لوگوں کو شعور دینا چاہیے، لوگوں کی تنظیمیں نو کرنی چاہیے، لوگوں کو آپس میں ملانا چاہیے، لوگوں کی فکری اور عملی تربیت کرنا ضروری، چونکہ جب تک تربیت نہیں ہوگی، مثلا ابھی آپ یہ فرض کر لیں کہ پاکستان میں کسی شیعہ عالم کو حکومت دے دی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت چلا لے گا؟ کیوں؟ یہ کیوں نہیں چلا سکے گا؟ وجہ حالات سازگار ہیں، سب کے لیے سازگار ہیں، اس کے لیے کیوں سازگار نہیں ہیں؟ لوگوں کو کس طرح تیار نہیں کیا ہوا؟ ساتھ تو دے رہے ہیں، اتنی بڑی قوم شیعہ آپ کے ساتھ ہے نہ، فکری ہم آہنگی ہے، وہ بھی ہے، اسٹریٹجی کس لحاظ سے نہیں ہے؟ وہ دیکھیں اس لحاظ سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو افرادی قوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، آپ کے پاس متخصص کی ضرورت ہے۔ آپ مثلا حکومت میں آ جاتے ہیں، آپ کو ایک وزیر خزانہ چاہیے، آپ مثلا اس کو لگائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، یہ تو پہلی کرپشن کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس وزیر خزانہ ہے اپنا؟ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایسا ہے جو فوج کی کمانڈ کر سکے؟ نہیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو وزیر خارجہ بن سکے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو تعلیم کا ماہر ہو؟ آپ کے پاس ایسا ہے جو ملک کو چلا سکے، ملک کو وزیر داخلہ بن سکے؟ آپ کی ٹیم ہی نہیں ہے۔ تو آپ اگر وزیر بن بھی جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ بیوروکریسی وہ پہلے سے جو ان کی ہے، فلاں اس کا ہے۔ عمران خان کی جو ناکامی کی ایک وجہ جو تھی وہ کیا تھی کہ سارے لوٹے لفافے دوسری جو ہے وہ پارٹیوں سے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اور جیسے ہی سخت وقت آیا سارے لوٹے لفافے پھر جو ہے وہ ہوا کا جب آندھی آئی تیز تو پھر یہ لوٹے لفافے دوبارہ اڑ گئے۔ اگر اس تحریک انصاف کے اپنے جو دیکھیں اپنے جو تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ ہیں، بغیر افراد تیار کیے، بغیر ٹیم تیار کیے، ٹیم ورک کے بغیر جو ہے وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ امام دیکھ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ میں خلافت پہ آ جاؤں، یہ خلافت تو ابو سلمہ خلال بھی مجھے دے رہا ہے، لیکن اس خلافت کا مجھے فائدہ نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے نہیں ہونا کہ یہ خلافت میرے کام کی نہیں ہے، میں تو اسے جو میں ہدف حاصل کرنا چاہتا ہوں، چونکہ امام اقتدار تو نہیں چاہتے، امام نام و نمود تو نہیں چاہتے، امام کو دولت تو نہیں چاہیے، امام کو شہرت تو نہیں چاہیے، امام کو مقام و منصب تو نہیں چاہیے۔ امام ہدایت ہیں، اگر وہ حکومت چاہ رہے ہیں تو ہدایت کے لیے چاہ رہے ہیں، لیکن اس حکومت کے کچھ لوازمات ہیں ہدایت کے لیے، کچھ ایسے افراد تیار ہونے چاہیے کہ جب امام حکومت سنبھالیں تو یہ امام کے ساتھ آ جائیں۔ ابھی امام دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے، اور دوسرے جو وہ لوگوں کی نظر، بنو امیہ کی نظر درست ہے کہ وہ آپس میں لڑ بھیڑ رہے ہیں، لیکن وہ امام سے غافل نہیں ہیں۔ اب اگر امام ایسے میں قیام کرتے ہیں، خود امام کی جان کو بھی خطرہ ہے، جو کچھ تھوڑے بچے کچھ شیعہ ہیں ان کو بھی خطرہ ہے، اور پھر جو ہے وہ ابھی شیعت اس دور سے گزر کے آئی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی، کہ ابھی تازہ تازہ اس کی تنظیمیں نو ہوئی ہے، ابھی یہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، ایسے میں جو ایک دم سے امام اتنا بڑا اقدام کر دیں اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا امام جو وہ پورا فوکس جو ان کا علمی، ایسا نہیں ہے کہ امام سیاست نہیں جانتے تھے، امام حکومت نہیں کر سکتے تھے، نہیں، امام اگر حاکم بنتے تو امام بہترین حاکم تھے، لیکن چونکہ امیر المومنین کو بھی دیکھیں آپ، یہ مشکل پیش آتی ہے، امیر المومنین کے پاس جو ہے وہ تشکیلات اور کارندے جتنے ہونے چاہیے جیسے ویسے نہیں تھے،
اور اسی وجہ سے تو بہت سارے لوگ آپ دیکھیں امیر المومنین کے ساتھ خیانت کر کے، جو امیر المومنین کو جنہوں نے خیانت کی اور دوسروں کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ مشکل تھی، اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے اس کو قبول نہیں کیا. اور اب جب یہ انقلاب لے کے آئے، علوی اور عباسی یہ دونوں چونکہ اکٹھے تھے اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ الرضا من آل محمد. عباسیوں نے کہا تھا کہ سرکار ہمارا کیا ہے، یہ حکومت تو آپ کی ہے اور ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں، بس حکومت ملنی ہے، ہم نے آپ کو دے دینی ہے، اور بس ہم تو مخلص ہو کر خدا کے لیے یہ کام کریں، بس خدا کے لیے کریں. اور الرضا من آل محمد، ہم آل محمد میں سے بھی جو کوئی بھی ہوگا اس کے حوالے یہ حکومت کر دیں گے. اور جب حکومت بن گئی تو کون میں کون، پھر جو ہے وہ کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم علوی یا رضا آل محمد ہم ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ تم نہیں، وہ ہم خود ہی ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اب کیا ہو گیا، ان میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ حکومت تو ہم مل کے لے کے ہیں، ان کے نام پہ لے کے آئے تھے. کہا کہ جب تک یہ موجود ہیں یہ کلیم کرتے رہیں گے، لہٰذا ان کو راستے سے ہٹا دو. انہوں نے کیا کیا، پہلے کچھ عرصے تک جو اپنے حکومت جو ہے وہ مستحکم ہونے دی. امام صادق علیہ السلام کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو بنی عباس کی پوری کوشش یہ کہ ان کی حکومت مستحکم ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے، قدم مضبوط ہو جائیں. اس کے بعد جو آہستہ آہستہ جو ہے نا علویوں کو صفایا، اور پھر انہوں نے ایسے ہی کیا. ابو سلمہ خلال کو ہٹایا جو اصلی مین جو وہ ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری تحریک کا، اور پھر جو میدان کے اندر کمانڈر تھا ابو مسلم خراسانی، اس کو دھوکے سے قتل کیا. اور اس کے بعد جو ایک ایک کر کے علویوں کو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی 148 ہجری میں شہادت ہوتی ہے، اور اسی سال جو ہے وہ جناب نفس زکیہ کا قیام بھی ہے. یعنی نفس زکیہ کا قیام بھی اسی سال ہے جس سال امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے. کیونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہمارے نام پہ لی، یہ حکومت ہمارا حق ہے، اور یہ خود جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم قیام کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے نا اب ان کے درمیان جو رکابت شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا سارا جو ہے نا دباؤ شیعوں پر اور امام علیہ السلام پر ہے کہ ان کو اٹھنے نہیں دینا. یہ ہمارے اصلی رقیب ہیں، چونکہ ان کا دعویٰ خلافت ہے کہ خلافت ہمارا حق ہے، لہٰذا کیا کیا جائے، ان کو دباؤ میں رکھا جائے، ان کو آزادی نہ دی جائے، لوگوں میں ان کا نفوذ نہ ہونے پائے. تو یہ جو ہے وہ اب ایسا دور ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے دور کے بعد انہوں نے شیعوں کو زیادہ پریشرائز کیا، زیادہ جو ہے انہوں نے سختی کرنا شروع کر دی. اور اس کی وجہ سے دیکھیں کہ علیوں کی تحریکیں بھی یہاں پر جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے نفس زکیہ کا قیام ہے. اور اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں علی بن الحسین شہید فخ کا قیام ہے. یہ بھی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کی تعداد، یہ بھی واقعہ کربلا ثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے، شہید فخ کو. یہ بھی فخ کے مقام پہ جو ہے وہ مدینہ سے شاید جو تھوڑا سا باہر نکل کے مکہ سے نزدیک اس کے مقام ہے، تو وہاں پر جو یہ جنگ ہوتی ہے اور شہید ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ بھی تقریباً 72 کی تعداد میں اپنے یار و انصار ہیں، اور یہ بھی بڑی بے دردی سے شہید ہو جاتے ہیں. اور ان کے بھی جو تقریباً واقعہ کربلا سے بہت زیادہ مشابہ ہے قیام شہید فخ. یہ جو ہے وہ ظلم کی ان کی وجوہات ہیں کہ اس وجہ سے جو وہ علویوں پر ظلم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اصلی رقیب ہیں، یہ خلافت کے دعوے دار ہیں، ان کو خلافت چاہیے، ہم ان کو خلافت نہیں دیں گے. اور دوسرا جو ان کا اثر اور رسوخ ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اصلی حقدار تو بالآخر یہی ہے نا. لوگ بھی اولاد پیغمبر تو انہی کو مان رہے ہیں، عباسی تو غاصب ہیں. اور جب تک یہ ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ عباسیوں پہ یہ انگلی اٹھتی رہے گی کہ آپ حقدار نہیں، آپ نے خلافت کو غصب کیا. تو لہٰذا جو عباسیوں نے بڑی سختی کرنا شروع کر دی. اس دور میں شیعوں کو زیر نظر رکھا، امام کو زیر نظر رکھا. امام کی امامت سے پہلے ہی امام علیہ السلام کو تھریٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. امام علیہ السلام کی امامت 148 سے 183 سن ہجری تک ہے، اور جس میں سے 158 تک یعنی 10 سال تک منصور کا دور ہے، اور کم و بیش 10-11 سال ہی مہدی کا دور ہے. پھر اس کے بعد جو ہادی آتا ہے اور یہ تقریباً 1-1.5 سال رہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہارون کا دور ہے. اور امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 183 میں ہارون کے دور میں ان کو شہید کیا جاتا ہے. البتہ متعدد جگہوں پہ جو وہ امام علیہ السلام کو گرفتار جو ہے وہ ہادی کے دور میں بھی کیا جاتا ہے، مہدی کے دور میں بھی کیا جاتا ہے، اور ہارون کے دور میں بھی جو امام علیہ السلام کو گرفتار کیا جاتا ہے. پہلی دفعہ 169 میں امام علیہ السلام کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو آخری قید ہے امام علیہ السلام کی 183 میں، جب امام علیہ السلام کی قید میں ہی شہادت ہوتی ہے. امام علیہ السلام کی کوشش یہ ہے کہ وہ بھی اپنے والد بزرگوار کی تحریک کو آگے بڑھائیں. انہوں نے جو علمی کام کیا تھا، لوگوں کی تربیت کی تھی، تنظیم نو کی تھی، یعنی
گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام نے اپنے شیعوں کو یہ کہا کہ ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، آپس میں اتحاد، علم، تربیت، اتحاد، اور اس طریقے سے جو یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ تو امام نے بھی انہی لوگوں کو لے کے آگے بڑھنا شروع کیا، ایک فرق کے ساتھ۔ امام نے باقاعدہ ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کو نظام وکالت کہتے ہیں۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے چونکہ بغداد میں تھے، بغداد میں ایک وکیل معین کیا، اس کو ہیڈ آف دی، مثلا آپ کہہ سکتے ہیں وکیل، یہ تمام وکلاء کا ہیڈ ہے۔ اچھا، اس کے نیچے 4 وکیل ہیں، یہ 4 وکیل اس کے نمائندے ہیں، یعنی ایک ہرم پیرامائڈ کی ہوتا ہے، اس کی ہرم کی صورت میں جو اوپر راس سے قدرت سے جو ہے وہ نیچے پائے قدرت تک جو وہ اسی طریقے سے کام پھیلتا چلا جاتا ہے۔ یعنی اوپر ایک بندہ ہے، خود امام ہے، امام کے نیچے جو ان کا نائب ہے یہ بھی وکیل ہے، اس کے نیچے 4 ہیں، اور انہوں نے پوری دنیا کو 4 ڈویژن میں تقسیم کیا ہوا ہے، حجاز، فارس، شام اور فلسطین، اور یہ سارا ایک خطہ ہے، حجاز ایک ہے، اور عراق کا ایک ہے، عراق، حجاز، فلسطین اور ایران، اور ہر علاقے میں پھر جو وہ امام کا ایک ایک وکیل، ہر اس ڈویژن میں ایک وکیل ہے، ڈویژن سے پھر نیچے جتنے بھی شہر ہیں ہر شہر میں ایک وکیل ہے۔ اور اس وکیل کا کام کیا ہے؟ اس وکیل کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے، ارتباط قائم کرتا ہے، لوگوں کی جو مشکلات، مالی مشکلات بھی حل کرتے ہیں، لوگوں کی علمی مشکلات بھی حل کرتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اب اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور ان کی طرف سے جو خمس اور زکوٰۃ اور دوسرے جو تحفے طائف ہیں وہ بھی ان کا کام ہے امام تک پہنچانا۔ یعنی ایک نیٹ ورک ہے کہ جس کے ذریعے سے امام جو ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں اپنے شیعوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، شیعوں کی ہدایت بھی کریں، شیعوں کی رہنمائی بھی کریں، اور شیعوں کی مالی فکری مشکلات بھی حل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل کام ہے، ایک بندہ زیر نظر ہو، ٹھیک ہے، تمام سیٹلائٹ اس پر لگے ہوں، اس کی ایک ایک لحظے کی حرکت جو ہے وہ نوٹ کی جا رہی ہو، رپورٹ کی جا رہی ہو، ریکارڈ کی جا رہی ہو، اور اس کے باوجود وہ پوری دنیا میں اپنے شیعوں کے ساتھ رابطے میں ہو، شیعوں کی طرف سے مال اس کے پاس آ بھی رہا ہو اور جا بھی رہا ہو۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو امام اس تک مال پہنچاتے تھے کہ یہ لو اپنی مشکل حل کر لو، اگر کسی کا سوال ہے تو سوال، اگر کسی کو فکری مشکل ہے فکری مشکل، اگر کسی کو تنظیمی مشکل ہے کیا اس موقع پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری ہدایات جو امام کے ذریعے سے وکلاء تک، وکلاء کے ذریعے سے عوام تک پہنچتی تھی۔ دیکھیں فزیکلی بھی امام سب میں نہیں ہے، لیکن امام نے کتنا عمدہ کام کیا کہ سب کے ساتھ ارتباط میں ہے۔ یعنی یہ جو ہے وہ امام علیہ السلام نے کام کیا، انہی لوگوں کی تربیت کی۔ امام علیہ السلام کے شاگردوں میں بڑے بڑے فقہا موجود ہیں، بڑے بڑے نمایاں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں۔ بس امام کا اصلی علم جو فوکس تھا وہ لوگوں کی تعلیم پر، تربیت پر اور نیٹ ورک پر، کہ اس نیٹ ورک کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے شیعوں کے ساتھ جو وہ رابطے میں آ جائیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عباسی حکمرانوں کے ساتھ جو امام کے تعلقات رہے ہیں وہ تعلقات کو اتنے اچھے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جو وہ خلیفہ منصور ہے، منصور دوانکی۔ دوانکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی کنجوس، بڑا ہی بخیل اور بڑا ہی خسیس قسم کا انسان تھا، جسے کہتے ہیں نا ہمارے یہاں ٹکے مار، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹکے کے پیچھے مرنے والے ہوتے ہیں، ایک ایک ٹکا جو ہے نا وہ بچاتے ہیں کسی بھی لحاظ سے، تو یہ بھی ٹکے مار تھا۔ ایک دوانک کہتے ہیں اس ٹیڈی پیسے کو، چھوٹے پیسے کو، تو یہ چونکہ ایک ایک پیسے پہ مرتا تھا اس کا حساب رکھتا تھا، اس لیے منصور دوانکی، اس کا نام ہی دوانکی پڑ گیا۔ یعنی آپ یوں اپنی زبان میں کہہ لیں کہ منصور ٹکے مار کہتے ہیں نا، ہر بندہ وہ ہوتے ہیں، خصوصاً یہ چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے مثلا کو کوئی کام دیا جائے، آپ 50 روپے جو ہے وہ یہاں سے بچا لیے، 100 وہاں سے بچا لیے، تو وہ ٹکے ماری جو ہے نا وہ کرتے ہیں، چیز اتنے کی لا کے دی، بیچ میں سے خود رکھ لیے تھوڑے سے۔ تو یہ منصور میں یہ عادتیں موجود تھیں، یعنی حاکم ہوتے ہوئے، خلیفہ ہوتے ہوئے اس میں یہ ٹکے ماری کی عادت جو ہے وہ موجود تھی، اسی لیے اس کو منصور دوانکی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو وہ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منصور کے دور میں امام علیہ السلام موجود ہیں، عید نوروز کا دن ہے، چونکہ انہوں نے ایرانیوں کی بیس پہ انقلاب لایا تھا، حکومت حاصل کی تھی، تو ایرانیوں کا جو کلچر تھا وہ ابھی تک باقی تھا، ایرانی جو ہے وہ عید نوروز منایا کرتے تھے، تو یہ بھی ایرانیوں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ عید نوروز کا ایونٹ جو ہے بڑے اہتمام سے منایا کرتے تھے۔ اب ایک دفعہ عید نوروز کا دن ہے اور منصور نے، بعض میں ہے کہ کسی اور بادشاہ کا بھی ذکر ہے لیکن منصور کی جو روایت ابن شہر آشوب نے ذکر کی ہے، سارے لوگ آئے
اور انہوں نے آ کے منصور کو، ہوتا یہ تھا کہ عید کے دن سارے اکٹھے ہوتے تھے، بادشاہ کے ہاں دعوت ہوتی تھی، سب آتے تھے، اس کو تحفے تحائف دیتے تھے. اس میں امام بھی بغداد میں تھے، تو منصور نے امام علیہ السلام کو بھی دعوت دی. امام علیہ السلام اس میں گئے اور اس نے کہا سب نے تحفے دیے، امام نے تحفہ نہیں دیا. کہا کہ سب نے تحفے دیے، آپ نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایرانیوں کی عید ہے، ایرانی سنت للفرس، یہ فارسیوں کی، ایرانیوں کی عید ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں جس چیز کو اسلام نے ختم کیا میں اسے زندہ کروں. اصل میں نوروز واقعاً ایسے ہی ہے کہ ایرانیوں کی عید ہے، لیکن یہ کہ ہماری بعض روایات کے بقول چونکہ اس دن جب غدیر تھا تو اسی دن نوروز کا دن بھی تھا، تو یہ امیر المومنین کی جانشینی کا دن ہے. اور اسی لیے ہمارے جو بعض کتابیں جیسے مفاتیح الآیات ہے یا مصباح المتحجد شیخ طوسی کی ہے، اس میں جو نئے نسخے ہیں، البتہ پرانے نسخوں میں نہیں ہے، اس میں نوروز کے اعمال اور فضائل بھی ہماری روایات میں ذکر ہیں کہ نوروز کے یہ فضائل ہیں. اس دن جو وہ یہ دنیا بنی تھی، اس دن یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا. تو بہرحال ہمارے پاس ایک روایات موجود ہیں، لیکن اصل میں جو وہ یہ ایرانیوں ہی کی عید ہے. لیکن چونکہ غدیر کے جو مصادف آ جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس کا احترام شیعت کے یہاں بہت زیادہ ہے. اس کے بعد جو مہدی عباسی ہے، مہدی عباسی جو ہے وہ مختلف جو وہ امام دیکھ رہے کہ تدریس میں مشغول ہیں، نقل حدیث کرتے ہیں، شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں، مختلف علاقوں کی شیعہ اور سرکردہ افراد جو امام کے پاس آتے ہیں، امام کے ساتھ تعاون میں مشغول ہیں. اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ شاید کوئی اس کو خبر ملتی ہے کہ امام علیہ السلام کچھ ایکٹیویٹیز ایسی کریں کہ جس کی حکومت کے لیے خطرہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ، اور وہ دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام بہت زیادہ بخشش کرتے ہیں. عرض کیا کہ تھیلیاں امام علیہ السلام کی زبان زدیں عام ہیں، تو اس کو خطرہ ہے کہ ان کا نفوذ اگر لوگوں میں ہو گیا تو اصلی حقدار تو یہ ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا. لہٰذا کیا کیا جائے، جو وہ ان کو گرفتار کیا جائے. تو لہٰذا جو وہ سمجھتے ہیں کہ امام یہ پیسے جو ہے نا اسی طریقے سے خرچ کریں جیسے ہمارے یہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں. کیا کرتے ہیں، بریانی بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے جلوس میں جو وہ دیگیں بانٹنا شروع کر دیجیے، وہ فلاں نے جو ہے وہ جلوس میں سبق دیگیں دی ہیں، یا مثلا لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دے دیں گے، کر دیں گے، یا لوگوں میں پیسے تھوڑے سے بانٹ دیں گے. اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا وہ اپنا نفوذ قائم کرنا چاہ رہا ہے. اسی لیے کوئی بھی جب NGO اوپر آتی ہے اور لوگوں میں اس طریقے سے، جیسے کراچی میں بعض تنظیمیں، تو گورنمنٹ حساس ہو جاتی ہے اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، اور یہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ لوگوں میں نفوذ کر کے حکومت میں آنا تو نہیں، حکومت حاصل کرنا تو نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ امام اتنی بخشش کر رہے ہیں، چونکہ یہ خود سیاستدان ہیں، انہیں پتہ ہے کہ لوگوں کو کیسے جذب کریں، تو یہ سمجھے کہ شاید امام بھی یہی کام کریں. انہوں نے تھریٹس محسوس کیے اور انہوں نے جو امیر المومنین کو گرفتار کر لیا، امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیا. اور جب گرفتار کر لیا اور زندان میں تھے، تو ایسے میں جو مہدی خواب دیکھتا ہے کہ امیر المومنین جو ہے وہ آئے ہیں اور اس کو ڈرا رہے ہیں، اور یہ ڈر جاتا ہے. اور پھر جو ہے وہ امام علیہ السلام کو بلاتا ہے، بلا کے جو ہے نا اس شرط پر کہ آپ ہمارے خلاف کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کوئی تحریک چلا رہے ہیں جس کی خبر جو ہے وہ حکمرانوں کو بھی ہے، اور حکمران اسی وجہ سے امام کو گرفتار بھی کر رہے ہیں. اور واقعاً امام علیہ السلام ایک تحریک جو وہ چلائی ہوئی ہے، لیکن اس تحریک کا مقصد ابھی قیام کرنا نہیں. ممکن ہے بعد میں یہ کسی قیام پر منتہی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی اس کا مقصد نہیں ہے. ابھی اس کا کام جو فقط فکری اور علمی تربیت کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک اور واقعہ بعض یہ ہارون کے دور میں پیش کرتے ہیں، بعض جو وہ مہدی کے دور میں، وہ یہ کہ وہ رد مظالم، یعنی اس نے کھلی کچہری لگائی ہوئی ہے، لوگ آ کے جو وہ اپنی شکایات کر رہے ہیں، ان کی شکایات کا وہ ازالہ کر رہا ہے. اور ایسے میں جو وہ امام علیہ السلام سے، امام بھی وہاں پر موجود ہے، امام سے کہتا ہے کہ آپ کا بھی اگر کوئی حق ہے تو آپ بتائیے. کہا کہ وہ فدق ہمارا حق ہے، آپ مجھے کہیں میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں فدق، اس میں کون سی بات، اتنے عرصے سے جو آپ فدق کر رہے ہیں، لیں آج فدق میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اسی مجھے ذرا باؤنڈری مشخص کر دیں کہ اس کی حدود کتنی ہے. امام کہتے ہیں کہ شرق سے لے کر غرب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک جو تمہاری حکومت ہے یہ سارا کا سارا فدق ہے. اب اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں، اچھا یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی بھی حکومت کے دعوے دار ہیں، آپ نے اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اسے صرف نظر نہیں کیا، آپ خلافت کو بھولنے والے نہیں ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے رقیب ہیں، آپ کبھی بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑیں گے. جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ کیا کریں گے، حکومت ہم سے لینے کی کوشش کریں گے. تو اس سے جو وہ حساس ہو گئے، الرٹ ہو گئے. اور اسی مہدی نے ایک کام اور کیا، اسی مہدی کے دور میں ایک کام اور ہوتا ہے. وہ کام یہ ہے کہ مہدی عباسی یہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ جو خلافت ہے، یہ خلافت پیغمبر سے امیر المومنین تک،
یہ اہل سنت کو ابھی تک نہیں مانتے، اہل سنت کا جو سلسلہ خلافت ہے اس کو یہ قبول نہیں کر رہے۔ اس کے بعد سے جو یہ اہل سنت کی طرف جاتے ہیں۔ ابھی یہ درمیان میں ایک علیحدہ سے ایک دھڑا ہے۔ یہ کہتے ہیں خلافت جو ملی ہے بنی عباس کو کیسے ملی؟ پیغمبر سے امیر المومنین کو، امیر المومنین سے امام حسن کو، امام حسن سے امام حسین کو، امام حسین سے محمد ابن حنفیہ کو، محمد ابن حنفیہ سے ان کے بیٹے ابو ہاشم کو، ابو ہاشم سے علی ابن محمد ابن یا محمد ابن علی ابن عباس کو، اور ان سے کے بعد جو ابو العباس صفا کو، ابو العباس صفا سے منصور دوانکی کو، منصور دوانکی سے مہدی کو۔ یعنی مہدی کے دور تک ان کا کلیم یہ تھا کہ یہ خلافت ہمیں امیر المومنین کے ذریعے ملی ہے، یعنی یہ ہمارا سلسلہ خلافت ہے۔ لیکن جب مہدی برسر اقتدار آ گیا، اس کو حکومت مل گئی، مہدی نے کہا نہیں۔ کس نے کہا؟ یہ کہا ہمیں حکومت ملی ہے پیغمبر سے، پیغمبر نے یہ حکومت دی تھی اپنے چچا عباس کو۔ کون کہتے ہیں حضرت علی حقدار تھے خلافت کے؟ پہلی دفعہ یہ کلیم جو ہے وہ مہدی عباسی کرتا ہے کہ یہ خلافت ہمیں ڈائریکٹ پیغمبر سے ملی ہے، عباس کو، عباس سے عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن عباس سے ان کے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس سے، اس سے ان کے بیٹے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو، اور پھر یہ سلسلہ جو آگے چلتا ہے۔ یعنی مہدی نے پہلی دفعہ جو ہے اپنے سلسلے کو بدل دیا، کہا کہ خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہے۔ اور اس کے بعد جو ہادی کا دور ہے، ہادی کے دور میں قیام شہید فخ ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت شدید قیام ہے، بہت بڑا واقعہ تھا۔ یعنی واقعہ کربلا کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سادات کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی واقعہ نہیں تھا۔ جتنا غم انگیز واقعہ کربلا تھا، یہ بھی اسی طرح بہت غم انگیز واقعہ تھا۔ بڑی بے دردی سے جو ہے وہ ظالموں نے، بنی عباس نے، یہ کربلا ثانی اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور بہرحال جو ہے وہ یہ قیام ناکام ہوا، اور علی بن حسین جو تھے وہ شہید کر دیے تھے، اب وقت نہیں ہے۔ اور یہیں سے زیدیہ تحریک جو ہے وہ اس کو آگے لے کر چلتی ہے، اور یہاں پر زیدی جو ہے وہ بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، وہ امام کے خلاف بھی ہوتے ہیں، امام علیہ السلام کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر جو زیدیہ فرقے کے درمیان اور امامیہ فرقے کے درمیان امام صادق کے دور سے لے کر بعد والے جتنے ادوار ہیں، اب یہاں پر شدید لڑائی رہتی ہے۔ حتیٰ یہ زیدیہ جو ہے امامیہ کی شکایت کرتے ہیں، امام کی شکایت کرتے ہیں، لوگوں کو امام کے خلاف اکساتے ہیں۔ زیدیہ یہاں پہ بہت زیادہ آ کے تخریب کاری کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو وہ خود امام علیہ السلام کے گرفتار ہونے میں، اور ان کو بعض اوقات جس کے حوالے کیا جاتا ہے، ایک دفعہ وہ حضرت عمر کی اولاد میں سے جب امام کو گرفتار کر کے حاکم مدینہ، جس کا تعلق جو حضرت عمر کے خاندان سے، اور بہت زیادہ علمیوں پر یہ سختی کیا کرتا تھا، اور اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ سختیاں کی جو قیام فخ کا باعث بنی۔ بالآخر یہ شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم اور ہارون کا جو ہے نا وہ واقعات کیسے تھے، اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ قبر رسول پر جو ہے وہ ہارون یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہی کلیم جو مہدی نے کیا تھا نا، ہارون اسی کلیم کو اب ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جب پیغمبر کے روزے پر موجود ہیں، کہتا ہے کہ السلام علیکہ یا ابن اے ہمارے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا، یعنی یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ خلافت ہمارے پاس پیغمبر سے آئی ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا، اے بابا جان آپ پر سلام۔ کہتے ہیں یہ آپ نے کیسے کہا؟ آپ تو ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، آپ تو پیغمبر کی اولاد ہی نہیں ہیں۔ تو پھر امام استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہا گیا قرآن میں، اور دوسری جو دلیل دیتے ہیں وہ مبالغے سے دی جاتی ہے۔ معمولاً حکمرانوں کو، یعنی امیر شام کو یہ بڑی مشکل تھی کہ امام حسن امام حسین تو اولاد پیغمبر نہیں ہیں۔ حجاج کو یہ مشکل تھی، اور دوسرے جو ہے وہ مروان کو یہ مشکل تھی، دوسرے لوگوں کو ہمیشہ یہ مشکل رہی ہے کہ یہ جو فاطمی ہیں یہ تو اولاد پیغمبر نہیں ہیں۔ اور جو ائمہ علیہ السلام یہ شیعوں کی طرف سے استدلال کیا جاتا ہے، ایک وہ قرآن کی آیت ہے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، جس میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اب حضرت ابراہیم کی اولاد تو نہیں، ان کے تو والد جو ہے وہ نہیں ہیں، بغیر والد کے پیدا، وہ تو والدہ ان کی ہیں، لیکن والدہ چونکہ نسل ابراہیم سے، اس لیے حضرت عیسیٰ کو نسل ابراہیم سے کہا گیا۔ اور دوسرا جو مباہلہ میں ابناءنا و ابناءکم، اس سے استدلال کیا گیا کہ امام علیہ السلام جو وہ موجود ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام سے یہ سارے خطرات انہیں محسوس ہوتے ہیں کہ امام ایک طرف لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایک علمی فکری جو ہے وہ دھڑے کو تیار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ امام نے پوری دنیا کے ساتھ جو اپنا ایک رابطہ قائم کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں خمس ان کے پاس آتا ہے، اور یہ لوگوں میں بانٹتے ہیں، اور لوگوں کی توجہ ان کی طرف بہت زیادہ ہے۔ ایک علمی شخصیت بھی، ایک مقام ہے، ایک حیثیت ہے، اور لوگ جو دھڑا دھڑ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر یہ اسی طریقے سے آگے چلتے رہے، ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔
لہٰذا کیا کرتے ہیں، امام علیہ السلام کو اب جو ہے وہ زندانی کیا جاتا ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ کیا جاتا ہے، لیکن اب کے جو زندانی کیا جاتا ہے اور اس میں مختلف جیلوں میں بھیجا جاتا ہے. آخر میں جو امام علیہ السلام پہنچتے ہیں وہ سندھی ابن شاہق کی جیل میں، اور وہاں پر جو انگور میں یا کھجور میں امام علیہ السلام کو زہر دے دیا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام اس طریقے سے شہید ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر جو وہ امام جب شہید ہوتے ہیں تو اب امام علیہ السلام کے بعد ایک فرقہ وجود میں آتا ہے جو امام کے شاگردوں پر مشتمل ہے، جس کو واقفیہ کہتے ہیں. اس فرقے نے امام رضا علیہ السلام کی بہت زیادہ مشکلات کھڑی کی. یہ ہمیشہ ہر نبی کو بھی مشکل پیش آئی ہے، ہر امام کو بھی مشکل پیش آئی ہے کہ ان کے جو چاہنے والے تھے انہی لوگوں میں سے جو وہ انہوں نے کام خراب کیا. ایک بہت لمبی فہرست ہے. حضرت عیسیٰ کو اگر ہم دیکھیں تو پھانسی پہ لٹکانے والے کون تھے؟ صلیب پہ چڑھانے والے اپنا ہی شاگرد تھا. اسی طریقے سے اگر ہم باقی ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کے خلاف قیام کرنے والے، ان کے خلاف اٹھنے والے کون تھے؟ ان میں اپنے ہی شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم کے بعد واقفیہ فرقہ، اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا امام رضا علیہ السلام کو. یعنی حتیٰ جو ہے وہ یونس بن عبد الرحمن اس کی بہت سخت تعبیر استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یہ ممتورہ ہے. اور اصلی وجہ کیا تھی؟ اصلی وجہ مال و جاہ، مقام و منصب، وہ اس کی لالچ تھی. انہوں نے یہ منصب ہم حاصل کر لیں، یہ مقام ہم حاصل کر لیں، یہ پیسہ ہمارے پاس، چونکہ لاکھوں کی جو ہے نا وہ اماؤنٹ میں ان کے پاس جو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو خمس آتا تھا وہ ان کے پاس تھا. لہٰذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد انہوں نے کہا کہ امام تو دنیا سے گئے نہیں، زندہ ہی نہیں، چونکہ اگر وہ امام رضا کو مان لیں تو پھر اس کے بعد جو یہ سارا خمس امام رضا کے حوالے کرنا پڑتا ہے، امام کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، امام کی اطاعت کرنی پڑتی ہے اور اپنی منمانی ختم کرنی پڑتی ہے. لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ مشکلات، اور یہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک جو یہ مشکلات کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کو جو وہ آئندہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.